بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد نمبر 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 134۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جو ہٹاتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلاتے ہیں اس کو لاتے ہیں ہم اس سے بہتر یا اس کی مانند۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت والے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا نہیں جانتا تو کہ اللہ تعالی ان کے لیے سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے ورے کوئی بھی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا چاہتے ہو تم کہ سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح سوال کیے گیا موسیٰ اس سے پہلے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جو بدل کر لے گا کفر کو ایمان سے تو یقیناً وہ بہک گیا سیدھے راستے سے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، دل سے چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے کاش پھیر دیں وہ تم کو بعد تمہارے مسلمان ہونے کے کفر میں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، جلتے ہوئے اپنی طرف سے واضح ہونے کے بعد ان کے لیے ہدایت۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پس معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ آئیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور جو آگے بڑھاؤ گے اپنی ذاتوں کے لیے کچھ بھی نیک کام پاؤ گے تم اس کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں جائے گا جنت میں مگر جو ہے یہودی یا عیسائی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہو لاؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے۔ بلی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے درا حالانکہ وہ نیکوکار ہے، پس اس کے لیے اس کا ثواب ہے اس کے رب کے پاس، اور کوئی ڈر نہیں ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اور کہا یہود نے نہیں عیسائی کسی چیز پر، اور کہا عیسائیوں نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر حالانکہ پڑھتے ہیں وہ آسمانی کتاب۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے آسمانی کتاب ان کی سی بات
بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرتے۔ ما ننسخ ما موصولہ شرطیہ، نأتی جزا، نسخہ کے دو معنی ہیں، ہٹانا، منتقل کرنا، جیسے نسخت الشمس ظل، دھوپ نے سائے کو ہٹایا، اور نسخت الکتاب میں کتاب نقل کی۔ ننسی مضارع جمع متکلم مصدر انسان بلانا۔ نمبر 3، یہود اور مشرکین نسخ کے مسئلہ کو لے کر مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرتے تھے۔ نسخ کے لغوی معنی ہے ہٹانا، منتقل کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے ایک شریعت کو یا ایک حکم کو دوسری شریعت یا دوسرے حکم سے بدلنا۔ پس نسخ کی دو قسمیں ہیں، نسخ فی الشرائع اور نسخ فی الشریعہ۔ نمبر 1، نسخ فی الشرائع، ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت نازل کرنا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے بعد نوح علیہ السلام کی شریعت، پھر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی۔ یہ نسخ فی الشرائع ہے۔ یہود اور برہمن اس نسخ کو نہیں مانتے، وہ اس طرح یہودیت اور برہمنیت ہندوازم کی تعبید ثابت کرتے ہیں۔ تعبید کے معنی ہے ہمیشگی، دائمی بنانا، یعنی ان کے مذاہب قیامت تک کے لیے ہیں، حالانکہ یہود سابقہ شریعتوں کا شریعت موسیٰ سے نسخ مانتے ہیں، مگر آگے وہ نسخ کے قائل نہیں۔ نمبر 2، نسخ فی الشریعہ، یہ ہر شریعت میں پہلے ایک حکم آتا ہے، پھر جب احوال بدلتے ہیں تو دوسرا حکم آتا ہے، جیسے پہلے 2 نمازیں تھیں، پھر شب معراج میں 5 کی گئیں، یا جیسے تعویل قبلہ کا معاملہ، اس طرح کی تبدیلی شریعت میں ہوتی ہے۔ یہود پہلے مسئلے کو لے کر مسلمانوں کا ذہن خراب کرتے تھے کہ سابقہ شریعت میں کیا کیڑے پڑ گئے جو دوسری شریعت نازل کرنی پڑی، اور مشرکین دوسرے مسئلے کو لے کر اعتراض کرتے تھے کہ یہ روز روز تبدیلی کیسی، کیا اللہ تعالیٰ کو بھی بد واقع ہوتا ہے، ان کی بھی رائے بدلتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا نبی خود ہی احکام بدلتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ مسئلہ 2 جگہ بیان کیا، ایک سورۃ الاعلیٰ آیت 6 و 7 میں فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں، یعنی آپ پر قرآن نازل کرتے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین نازل کیا ہوا قرآن بھولیں گے نہیں، مگر اللہ کو جس کا آپ بھلانا منظور ہو، کیونکہ یہ بھی نسخ کی ایک صورت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کھلے چھپے احوال سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سا حکم ہمیشہ رہنا چاہیے اور کون سا حکم احوال بدلنے کے بعد اٹھا لینا چاہیے۔ دوم، یہاں بیان فرمایا کہ احکام ہٹائے بھی جاتے ہیں، یعنی شریعتیں بدلتی بھی ہیں، اور احکام بھلائے بھی جاتے ہیں، یعنی شریعتیں مندرس بھی ہو جاتی ہیں، امتیں اپنی شریعتوں کو ضائع کر دیتی ہیں، ان کی جگہ ان سے بہتر یا ان کے مانند حکام دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح احوال بدلنے سے شریعت کے احکام بھی تبدیلی کی جاتی ہے، کوئی حکم بدل دیا جاتا ہے اور کوئی آیت بھلا دی جاتی ہے۔ اس میں 2 حکمتیں ہیں، ایک، اللہ قادر مطلق ہیں، ان کو احکام میں تبدیلی کا پورا اختیار ہے، تم بیچ میں ٹانگ اڑانے والے کون، یہ حاکمانہ حکمت ہے۔ دوم، کائنات پر حکومت اللہ کی ہے، اور بادشاہ اپنی مملکت میں حسب مصلحت تبدیلی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، پس اگر اللہ تعالیٰ شریعتوں کو بدلتے ہیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ کیا تمہارا کوئی اور کارساز اور مددگار ہے؟ نہیں، غرض دونوں نسخ بندوں کی کارسازی ہے، یہ حکیمانہ حکمت ہے۔ احوال بدلنے سے احکام بدلنے کی مثال، حکیم ڈاکٹر کا نسخہ بدلتا ہے، جب مریض کے احوال بدلتے ہیں تو دواؤں میں تبدیلی کی جاتی ہے، اس کو حکیم کی حماقت نہیں دانش مندی سمجھا جاتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ، ہم جو بھی آیت حکم بدلتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مانند لاتے ہیں۔ کیا تجھے اے معترض معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، اور تمہارے لیے ان کے سوا کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ نمبر 4، مشرکین محمل مطالبات کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کا ذہن پراگندہ ہو۔ یہود کے چند سردار خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں
تو پورا قرآن یک بارگی لکھا ہوا آسمان سے اتاریں، جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لکھی ہوئی یک بارگی لائے تھے، سورۃ النساء آیت 153۔ اور مشرکین کا مطالبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے روبرو لائیں تو ہم ایمان لائیں گے، الاسراء آیت 92۔ ایسے محمل مطالبے پورے تو نہیں کیے جا سکتے، مگر کچا ذہن متاثر ہوتا ہے کہ اگر مطالبہ پورا کر دیا جاتا تو وہ ایمان لے آتے۔ اس لیے دونوں کو ڈانٹتے ہیں کہ ایسا محمل مطالبہ تمہارے اسلاف موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے ہیں کہ ہم جب مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ سامنے آ کر کہیں، البقرہ 55۔ اور اس کا وبال بھی وہ چکھ چکے ہیں، پس ایمان لانا تو ہو تو سیدھے سیدھے لاؤ اور ورنہ گمراہی میں بھٹکتے رہو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ: کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے موسیٰ سے پہلے سوال کیا گیا، اور جو کفر کو ایمان سے بدل لے گا وہ بالیقین راہ راست سے بہک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رسول ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں، اور کفر کو ایمان سے بدلنے کا مطلب ایمان نہ لانا۔ نمبر 5، یہود و نصارہ مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہود و نصارہ مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیرخواہی کے پیرایہ میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بات اس جلن کی وجہ سے ہے جو ان کے دلوں میں پنہاں ہے، جبکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اسلام ہی برحق مذہب ہے۔ آج بھی مستشرقین کا یہی مشن ہے، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں دین کے تعلق سے بے اعتمادی اور بے اعتباری پیدا کریں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہیں وہ ان کے مکر و فریب سے بچیں، مگر ابھی مدینہ کے یہود سے نمٹنے کا وقت نہیں آیا، اس لیے فرمایا کہ ابھی عفو درگزر سے کام لو اور ان کے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ بعد میں حکم آیا، بنو نذیر جلاوطن کیے گئے، غدار قبیلہ بنو قریظہ تیغ کیا گیا۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورے قادر ہیں، وہ ایک دن ان کا زور ضرور توڑیں گے۔ اور مسلمان ابھی نیک کاموں میں لگے رہیں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، دوسرے جو بھی نیک کام کریں گے ان کو اللہ کے پاس موجود پائیں گے، کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، اللہ بندوں کے اعمال سے خوب واقف ہیں۔ آیات پاک: بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ وہ تم کو مسلمان ہونے کے بعد مرتد کر دیں، بربنائے حسد جو ان کے دلوں میں ہے، باوجود ہے کہ حق ان پر واضح ہو چکا، سو عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وہ نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی نیک کام اپنے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، اللہ تعالیٰ بالیقین تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 6، یہود مسلمانوں کو حیران کرنے کے لیے کہتے کہ جنت میں ہمیں جائیں گے۔ یہود مسلمانوں سے کہتے کہ جنت میں یہودی ہی جائیں گے، یعنی مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہی بات عیسائی بھی کہتے تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو مایوس کرنا ہے تاکہ وہ اسلام سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جو یہ بات کہتا ہے وہ اپنی سند پیش کرے، اپنی کتابوں سے حوالہ لائے، تو تورات و انجیل میں یہ بات کہیں نہیں لکھی۔ یہ ان کے دل بہلانے کی باتیں ہیں، اور مسلمان جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے۔ معیار یہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دی، اللہ کا ہر حکم مانتا ہے، وہ نیکوکار بھی ہے، وہی جنت میں جائے گا۔ اور اس معیار پر مسلمان ہی پورے اترتے ہیں، یہود و نصارہ پورے نہیں اترتے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے، پس وہ مسلمان خود کو اللہ کے سپرد کرنے والے کہاں ہوئے؟ یہی حال عیسائیوں کا ہے، وہ بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کو نہیں مانتے، اس لیے وہ بھی اللہ کے منقاد نہیں۔ اور مسلمان اس معیار پر پورے اترتے ہیں، وہ سب انبیاء کو اور ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، اس لیے وہی جنت میں جائیں گے۔ وہاں ان کو نہ آگے کا کوئی ڈر ہوگا نہ پیچھے کا غم، پس مسلمان ان کی باتوں سے مایوس نہ ہوں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: اور ان لوگوں نے یہود و نصارہ نے کہا، جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے مگر جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں،
یہ ان کی تمنائیں دل بہلانے والی باتیں ہیں، کہو اپنی اس بات کی سند لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں، یعنی مسلمان جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے۔ معیار سنو، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دیا درا حال ہے کہ وہ نیک و کار بھی ہے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور ان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 7، یہود و نصارہ بلکہ ہندو بھی کہتے ہیں ہمیں برحق ہیں، پردہ کل قیامت کو ہٹے گا۔ یہودی خود کو حق پر اور عیسائیوں کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک عیسائی مشرک ہیں۔ یورپ کے ایک بڑے پادری نے مجھ سے کہا جب میں نے اس کو مسجد میں آنے کی دعوت دی کہ ہم مسجد میں تو آ سکتے ہیں، چرچوں میں نہیں جا سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا وہاں شرک ہوتا ہے، مسجد میں شرک نہیں ہوتا، یعنی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور عیسائی بھی یہود کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہود کافر ہیں اس لیے کہ وہ خاتم انبیاء نبی بنی اسرائیل اور ان کی کتاب انجیل کو نہیں مانتے۔ خیر، ان دونوں کے پاس تو آسمانی کتابیں ہیں۔ ہندو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا مذہب ہی برحق ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ اسلام اور مسلمان برحق ہیں۔ اب اس اختلاف کا عملی فیصلہ کل قیامت کو ہوگا۔ جس کو جنت میں بھیجا جائے گا وہ برحق تھے، اور جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ غلط تھے۔ رہا علمی فیصلہ تو وہ قرآن نے ابھی دنیا ہی میں کر دیا، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر مذہب والے خود کو حق پر سمجھتے ہیں، جبکہ مزعومات اور عقائد مختلف ہیں، اور ہر ایک کا قبلہ، توجہ، ڈائریکشن بھی مختلف ہے۔ پھر سب ایک منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ عرب کا ایک بدو اونٹ پر جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مکہ۔ سائل نے کہا تو بھی مکہ نہیں پہنچ سکتا، تو کبھی مکہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس راستہ پر تو چل رہا ہے وہ ترکستان کا راستہ ہے۔ یہی یہودی موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر اٹک گئے، عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر رک گئے، اور ہندو جو بھگوان کو چھوڑ کر غیروں کی بھگتی میں لگ گئے، وہ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ترجمہ، اور یہود نے کہا عیسائیوں کا مذہب باطل ہے، اور عیسائیوں نے کہا یہود کا مذہب باطل ہے، جبکہ وہ لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو اللہ کی کتاب نہیں جانتے، یعنی مشرکین نے بھی کہی۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن عملی فیصلہ کریں گے اس بات میں جس میں وہ باہم مختلف ہیں کہ کون حق پر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔